اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اور اللہ مومنوں کو پکی بات پر دنیاوی زندگی میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ قولی ثابت سے مراد کلمہ شہادت ہے اور عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں سخت سے سخت آزمائشوں اور سزاؤں میں بھی اسلام پر قائم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ اللہ ہی انسان کو ہمت دیتا ہے، استقامت دیتا ہے کہ وہ سخت سے سخت حالات ہوں، دنیاوی آزمائشوں میں بھی ہر حال میں وہ کلمہ اسلام پر خوب قائم رہتے ہیں۔ آخرت میں کیسا ہوتا ہے؟ آخرت میں کب ہوگا؟ کیونکہ اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، تو آخرت میں کب ہوگا؟ یہ اس سے مراد قبر میں سوال جواب ہے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے ان لا الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ قبر میں بھی کافروں کو عذاب ہوگا، اور کچھ مسلمانوں کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن پر وعید کی گئی ہے کہ عذاب قبر ان سے ہو سکتا ہے ان پر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ ان میں سے جو ایک عمل ہے وہ یہ کہ انسان جب پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، کیونکہ اگر ہمیں احتیاط نہیں کرتے اور کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس سے عذاب کا خطرہ ہے، عذاب قبر کا، ٹھیک ہے۔ اگر یہی ایسی عادت ہے انسان اس کا خیال نہیں رکھتا تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو عذاب قبر کے بارے میں کچھ اور بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا تھا؟ اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آگ میں اپنی جگہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کے تجھے جنت میں جگہ دے دی ہے۔ چنانچہ وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر اتنا مومن کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے مومن سے پوچھا جائے گا تو وہ کلمہ شہادت جب پڑھ لے گا تو اسے وہ جگہ دکھائی جائے گی جہنم میں کہ اگر اس نے کلمہ شہادت نہ پڑھا ہوتا تو وہ کہاں جاتا، یعنی اسے آگ دکھائی جاتی، اور پھر سے کہا جاتا کہ اب اللہ تعالیٰ تجھے وہاں نہیں ڈالے گا جہنم میں، بلکہ اس کو جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے کہ تمہارے لیے یہ جگہ ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جنت کا داخلہ تو قیامت واقع ہو جانے کے بعد ہوگا جب حساب کتاب سب ہو جائے گا، لیکن اس وقت تب جو بھی مر گیا دنیا سے وہ اپنی قبر میں ہوگا، کسی بھی طرح سے مرا اور اس کی قبر کی کوئی بھی صورت ہے اس کو پھر اس قبر کو اگر مومن ہے تو اس کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اور منافق اور کافر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے کچھ جانا نہ جاننے کی کوشش کی۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ضرب ماری جاتی ہے تو وہ ایسا چیختا ہے کہ دو بھاری مخلوقوں یعنی جن اور انس کے سوا سب چیزیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں اس آواز کو سنتی ہیں۔ تو قبر کا عذاب حق ہے،